نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو۔ اگرچہ یہ لازم کرنا یہ استحبابی حکم ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے فرض قرار نہیں دیا، لیکن حضور شوق دلاتے ہیں، فرمایا رات کا قیام، رات کا قیام ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ اور حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ فرمایا رات کا قیام، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ یہ رات کا قیام تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور یہ تمہارے لیے قرب خدا بندی کا باعث ہے، یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے یہ رات کا قیام تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اور یہ تمہیں گناہوں سے روک لے گا، گویا رب کریم تمہیں معافی عطا فرمائے گا، یہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، یہ برائیوں کو مٹانے والا ہے رات کا قیام، یہ گناہوں سے روکنے والا ہے رات کا قیام۔ ایک شخص تیمارداری کرنے گیا ہے تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھتیجے میں اس وقت اس کیفیت میں ہوں کہ جھوٹ بولنا بہت برا ہے، یعنی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا کہ اس بیماری میں ہوں کہ جس میں مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے، وہ تیمارداری کرنے آئے اور یہ ان کو نماز کی طرف، عبادت کی طرف مائل کر رہے ہیں، فرماتے میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے پھر 2 رکعتیں نماز پڑھ لے یا 4 رکعتیں نماز پڑھ لے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، اچھا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھ لے یا 4 پڑھ لے، یعنی 2 نفل ادا کرے یا 4 کر لے، اور پھر وہ خلوص کے ساتھ اپنے رب سے مغفرت طلب کرے تو اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ جب اہل ایمان اللہ سے بڑھ چڑھ کے محبت کرے اور اپنے مالک کی طرف وہ سب سے زیادہ اپنے قدموں کو، اپنے دلوں کو، اپنی توجہ کو بڑھائیں، تو انہیں کچھ کام ایسے ہیں جو زیادہ کرنے چاہیے۔ ان کاموں میں سے ایک بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ عبادت تو رب کے ہر حکم کو تسلیم کر لینے کا نام ہے، لیکن ہمارے ہاں عبادت کا تصور اکثر نماز کے لیے لیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور اس امید پر اپنے رب کی عبادت کرو کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اپنے مالک کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا دینا عبادت انتہائی درجے کی عاجزی کو کہتے ہیں۔ اپنی پیشانی کو، اپنے ناک کو، اپنے پورے وجود کو اپنے مالک کے حضور انتہائی عاجزی کے ساتھ جھکا دینا، اور ساری بلندیاں اور ساری رفعتیں اور ساری عظمتیں رب ہی کی تسلیم کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ اللہ کے حضور جب رب کریم کا بندہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور اس کے حضور وہ انتہائی عاجزی کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کو مختلف مواقع پر ہمارے لیے بیان کر کے ہمارے دلوں میں ان چیزوں کی محبت بڑھائی۔ اس رمضان المبارک میں خاص کر کے ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنی ہے۔ میری نظر میں وہ 4 چیزیں ہیں، اگرچہ ان کو اور بھی بہت ساری چیزوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور بھی کئی چیزیں اس میں شامل کی جا سکتی ہیں، لیکن اہم چیزیں 4۔ ایک تو نماز کا پڑھنا، نوافل کا پڑھنا، رات کو قیام کرنا، سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو اٹھتے وقت تہجد کی نماز کو اہمیت دینا، نماز تراویح کو ذرا شوق کے ساتھ ادا کرنا، نفل کا قیام کرنا، عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور دوسرے نمبر پر قرآن حکیم کی تلاوت کو ذوق شوق کے ساتھ کرنا، اپنا محبت کا، پیار کا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کرنا، اور تیسرا کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا۔
اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اور چوتھا دعائیں مانگنا۔ یہ چار چیزیں اگر تھوڑی توجہ کے ساتھ اس ماہ مقدس میں روزانہ کے معمولات میں شامل کر لی جائیں، نماز، تلاوت قرآن مجید، استغفار اور دعا۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر محو رہنے کو پسند کرتے تھے۔ حضور نماز کے اندر شامل رہنے کو اور نماز کو بار بار ادا کرنے کو پسند کرتے تھے۔ ہر موقع پر حضور نماز ادا فرماتے، ہر موقع پر۔ سورج گرہن ہے تو نماز ہو رہی ہے، چاند گرہن ہے تو نماز ہو رہی ہے، بارش نہیں ہوتی تو کریم محبوب علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں، بارشیں کثرت سے ہونے لگی، طوفان اور آندیاں آنے لگی تو حضور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ جنگ کے موقع پر، بدر کے موقع پر لوگوں کی، صحابہ کی صفیں درست کر کے حضور خود مصلی پر تشریف لے گئے اور نماز شروع کر لی۔ تو ہر وقت نماز کی طرف حضور کی توجہ ہمیں بتاتی ہے کہ نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، عبادت کرنا یہ کتنا دلچسپی والا کام ہے، اور مسلمان کا اس کے ساتھ شوق کس قدر زیادہ ہونا چاہیے۔ آج ہم زیادہ بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ ہمارا تعلق باقی سب چیزوں سے مضبوط ہوا لیکن مصلی کے ساتھ کمزور ہوا۔ ہماری بہت ساری اس دور کی جدتوں نے ہم سے ہمارے مصلی کی، استغفار کی، تلاوت کی، دعا کی لذت چھینی۔ اگر ہم تھوڑا لوٹ کر کے آئیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، اگرچہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، ہم اپنے معمولات جو عبادت کے تعلق سے ان کو مضبوط کریں، موبائل بند کیے جائیں، ایک کونا تلاش کیا جائے، کوشش کی جائے تنہائی کرے انسان اپنے مالک کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتلائے ہیں، ان طریقوں کی روشنی میں انسان اکیلا بیٹھے اپنے مالک کے حضور اور خوب اس کی بارگاہ میں نفل پڑھے، تلاوت کرے، استغفار پڑھے، پھر دعائیں مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، امت کے لیے بھی مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنوں کے لیے بھی مانگے، سب کے لیے اللہ کے حضور سے وہ خیر طلب کرے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجمع الزوائد میں، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اکثر نماز کے لیے جایا کرتا تھا، تو میں انفرادی انداز دیکھتا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ حضور جب نماز کے لیے چلتے تو چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتے۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روٹین میں چلنے کا انداز کریمانہ تھا، اس سے ہٹ کر حضور مختصر قدم اٹھاتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ میں اس خوبصورت ادا پر توجہ کرتا تو میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، زید تم جانتے ہو میں مختصر قدم کیوں اٹھاتا ہوں؟ حضور دلوں کا حال جانتے ہیں نا۔ تو فرمانے لگے، تمہیں خبر ہے میں اختصار کے ساتھ قدم کیوں اٹھاتا ہوں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم نوازی فرمائیے، بتا دیجئے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ جب تک انسان نماز کی طلب میں رہتا ہے نا، وہ نماز ہی میں رہتا ہے۔ وہ جب نماز کی طلب میں ہوتا ہے تو نماز ہی میں ہوتا ہے۔ تو میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوں، ذرا آہستہ چلتا ہوں، تاکہ جتنا وقت طلب نماز میں ہو وہ نماز ہی میں گزرے۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، محبوب کا ذکر بھی اس سے ملاقات ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے نا نماز کے لیے جانے کا، میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا لمبا ہو جائے، اس میں ذرا وقت ملے تاکہ مالک کے ساتھ میں جڑا رہوں، میرا تعلق مضبوط رہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو خاص دلچسپی ہے نماز کے ساتھ، نفل کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندہ سب سے زیادہ قریب پتہ کب ہوتا ہے؟ پہلے تو ذرا ان لفظوں کا حسنی ملاحظہ کریں کہ بندہ اور رب کے قریب، بندہ اور اپنے مالک کے قریب۔ وہ بندہ کتنی شان والا ہے، اس کا مقدرات کتنے عروج پہ ہے جو اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ حضور فرمانے لگے، غلاموں سنو، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا فرمایا سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرو، گویا اس سے مانگ لیا کرو سجدوں میں، اب تمہارا قرب ہے۔ اب تم جب کشکول طلب دراز کرو گے تو وہ تمہیں عطا کرے گا۔ جب تم نے اپنا سر سجدوں میں رکھا ہو تو پھر اپنی آرزویں لے آؤ ساری، اب رب تمہارے کشکول بھرے گا، تمہیں خیرات ملے گی،
तुम्हारी तलब से बढ़कर तुम्हें अता किया जाए। तो इबादत के साथ जब आपका ताल्लुक होता है तो आप कुर्ब इलाही में होते, अल्लाह के करीब चले जाते हैं। शर्त यह है कि थोड़ी देर भूल जाएं मोबाइल को, थोड़ी देर छोड़ दे दुनियादारी के ख्यालात, थोड़ी देर वो एक दिन छोड़ के सारा कुछ भी तो जाना है ना अल्लाह के हुजूर। तो आज भी अगर कुछ कुछ वक्त के लिए तर्क किया जाए, इस्लाम में रहबानियत नहीं, लेकिन हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, हुजूर एतिकाफ करते थे, गारे हिरा में वक्त गुजारा नबी पाक अलैहिस्सलाम। कुछ वक्त तो ऐसा हो जो इंसान अपने रब के साथ गुजारे, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को वो मजबूत करे। देखिए हजरत सैयदना यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु मारूफ सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहिबजादे, ये हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए तशरीफ ले गए। फरमाते हैं कि जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो वो शदीद अलील थे। हजरत सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलील कद्र सहाबी और बड़े साहिबुर राय आदमी, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर इनसे मशवरा लिया करते थे। फरमाते मैं जब उनसे मिलने के लिए गया तो वो सख्त बीमार थे और उसी बीमारी में उनका विसाल हुआ। मैं उनसे मिलने गया तो मुझसे कहने लगे कि भतीजे, हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम के बेटे हैं ना यूसुफ बिन अब्दुल्ला, तो वो चूंकि इनका दोस्ताना था, कहने लगे भतीजे तुम इस शहर में किस तरह है। तो जनाब यूसुफ बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैंने अर्ज की कि आपका मेरे वालिद के साथ जो ताल्लुक था, जो दोस्ताना था, उस ताल्लुक ने मुझे मजबूर किया कि मैं आपकी तीमारदारी करूं। तो फरमाते मैं तो तीमारदारी करने गया था, उनका हाल पूछना था, लेकिन ये लोग जो हुजूर के दीन की तबलीग के लिए जज्बात रखते थे और एक दूसरे को अल्लाह की जानिब मुतवज्जे करने का जो जज्बा रखते थे वो बड़ा अनोखा है। तो नमाज की तरफ खास तवज्जो करें। इसी तरह का मामला थोड़ा सा हमें ज़ौक के साथ कुरान पाक की तिलावत के साथ अपने आप को वाबस्ता करना चाहिए। बहकी शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत तिलावत कुरान है, सबसे अफजल इबादत तिलावत कुरान। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा तू पढ़, तू जितनी आयतें पढ़ता जाएगा रब तेरे उतने दर्जे बुलंद करता जाएगा। तिलावत कुरान के साथ खास ज़ौक, रमजान शरीफ के अंदर घरों के अंदर अगर कुरान पाक की तिलावत की जाए, हम देखते थे जब देहातों में होते थे तो घर के अंदर बड़ा ज़ौक होता था कुरान पाक की तिलावत का। बहन भाई एक दूसरे से पूछते थे तेरा कौन सा सिपारा है, तो वो कहता था मैं क्यों बताऊं, तू बता तेरा कौन सा है। क्यों? इसलिए कि एक शौक होता था कि एक दूसरे से आगे बढ़ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में कुरान मजीद पढ़ता था, उससे कयामत के दिन भी कहा जाएगा कि अब तू पढ़ना, तो वो जितनी आयात पढ़ेगा रब उसके उतने दर्जे बुलंद करेगा। तो रमजान शरीफ के अंदर खास ज़ौक कुरान मजीद की तिलावत का। फिर इसी तरह का मामला इस्तिगफार के साथ, नफल पढ़े जाएं, तिलावत की जाए और फिर इस्तिगफार कसरत से पढ़ा जाए, इस्तिगफार कसरत से पढ़ा जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ना महबूब वजीफा इस्तिगफार पढ़ना, अल्लाह के हुजूर तवज्जो करना, तौबा करना। हुजूर तो मासूम है, नबी पाक तो मासूम अनिल खता है, हुजूर से तो माज़अल्लाह कोई गुनाह सरजद होता ही नहीं। और अंबिया के बारे में जो कोई ऐसे नजरियात रखे वो गुमराह है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो, ये बुखारी मुस्लिम में हदीस है, फरमाया लोगो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करो, बख्शिश तलब करो। हुजूर फरमाते मैं दिन में 100 मरतबा अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। हुजूर तो मासूम है। ये तौबा किस लिए है? ये तालीम उम्मत के लिए, ये हमें समझाने के लिए, ये हमारी तवज्जो दिलाने के लिए, ये बताने के लिए है कि ये इस्तिगफार दर्जात को बुलंद करता, अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए कसरत के साथ इस्तिगफार की जाए, अपने रब से माफी मांगी जाए। हम इंसान हैं, कुछ गलतियां ना चाहते हुए भी हो जाती हैं, बहुत कोशिश के बावजूद कुछ चीजों पर कंट्रोल नहीं रख पाते, हमसे सरजद हो जाती हैं। रमजान की सातों में, सुबहों में, शामों में, सहरी में, इफ्तार में, तरावी में, तहज्जुद में अगर अल्लाह के हुजूर इस्तिगफार की जाए, अल्लाह के हुजूर इस्तिगफार की जाए। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये हदीस इतनी ज्यादा इंसान को खुशी देती है और रब की रहमत को बंदे के इतना करीब कर देती, इतना अल्लाह के करीब कर देती है कि इंसान झूम उठता है। कभी इस हदीस के जुमलों पर गौर करें,
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح رب کی رحمت ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور جب حضور اپنی زبان نور سے بیان کرتے ہیں پھر تو یوں لگتا ہے کہ روح کی گہرائیوں تک بات چلی گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، شیطان نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ اے مالک، مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک ان لوگوں کے جسموں میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں۔ جب اللہ نے اسے کہا نا کہ تو نکل جا، تو مردود ہے، تو اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک ان کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو میرے قریب محبوب علیہ السلام، مدینے والے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کریم نے فرمایا سن او ابلیس، اگر تو یہ قسم اٹھاتا ہے کہ تو جب تک ان کے جسموں میں روح ہے انہیں گمراہ کرتا رہے گا، تو پھر مجھے بھی اپنے عزت اور جلال کی قسم، یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا، یہ جب جب مجھ سے بخشش مانگیں گے، جب جب مجھ سے بخشش مانگیں گے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار رمضان میں کیا جائے، اللہ کے حضور معافیاں مانگی جائیں، اور میں تو کہتا ہوں اپنے لیے بھی مانگی جائیں، دوسروں کے لیے بھی مانگی جائیں، استغفار سے وہ مان جاتا ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے عبادت کا مغز، یعنی دعا۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کچھ دکھ ہیں وہ کہہ دو تو تمہاری بیماریاں ہلکی ہو جائیں گی، دل کے بوجھ اتار دو، تم کہہ دو کسی سے اپنے غم تاکہ تمہارے دل ہلکے ہو جائیں۔ اب کچھ غم بڑے ذاتی قسم کے ہیں، بندہ کسی سے کہہ ہی نہیں سکتا، بڑی نجی قسم کے کچھ دکھ ہیں، کسی سے کیسے بیان کرے؟ تو ہمارے دین نے ہمیں دعا سکھائی۔ معنی کیا ہے؟ جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو تاکہ تمہارا دل بھی ہلکا ہو، تمہاری عزت بھی محفوظ رہے۔ اور تم نے کہا بھی اس طبیب کے سامنے جو سب سے بڑھ کر شفا دینے والا ہے، کہا اس مالک کے سامنے جو سب سے زیادہ خزانے بانٹنے والا۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ اسی ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اسی ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو، رب کے نزدیک، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز کوئی نہیں، اس سے بڑی کرام والی چیز ہی کوئی نہیں اللہ کے حضور۔ تم اپنے رب سے جب مانگتے ہو تو بڑے معزز ہوتے ہو، دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، دکھ سناؤ گے تو عزت میں کمی آئے، لیکن جب تم اللہ سے مانگتے ہو، مالک کے حضور کشکول طلب دراز کرتے ہو، تو اس سے بڑی عزت والی چیز کوئی نہیں۔ پھر ایک دل میں سوال آتا تھا کہ کتنا کو مانگے، مالک سے کتنا سوال کریں، کس قدر طلب کریں؟ تو بیہقی شریف میں حضور نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز ہی اپنے رب سے مانگو، ہر چیز ہی اپنے رب سے طلب کرو، حتیٰ کہ نمک ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مانگنا ہو تو مالک سے ہی مانگو۔ اللہ کے حضور عرض کرو، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، تمہارے ہاتھ وسیلہ جو آ گیا ہے مدینے والے محبوب کا، اس کی بارگاہ سے مانگو، بار بار مانگو، کئی بار مانگو، اور اپنے لیے بھی طلب کرو، دوسروں کے لیے بھی طلب کرو، امت کے لیے طلب کرو، ملک و ملت کے لیے طلب کرو۔ تو رمضان شریف کی پہلی نشست میں ایک تو ہمیں اپنی عبادت کو، اپنے نوافل کو، اپنی نماز کو مضبوط کرنا ہے، کوشش کریں قضا نمازوں پر بھی توجہ دی جائے، یہ بہت بڑا قرض ہے اور یہ ہم ہی ادا کریں گے تو ادا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔